خدا کے پرفضل نام میں آپ سب کو سلام، اور آج ایک چھوٹا سا انٹرویو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والی ہوں جو ایک عام گھریلو خاتون کا انٹرویو ہے. اور وہ گھریلو خاتون عام ضرور ہیں، بہت کوئی گھر سے باہر نہیں نکلی ہیں، نہ کبھی زندگی بھر کوئی جاب کی ہے انہوں نے، لیکن اس کے باوجود خدا کے کلام کو وہ اتنا زیادہ جانتی ہیں، خدا کے کلام سے اتنی واقفیت رکھتی ہیں کہ شاید بہت سے پاسٹرز حضرات یا خدا کی خدمت کرنے والے لوگ اتنا زیادہ خدا کے کلام کو پڑھنے یا اس کو جاننے والے نہیں ہوں گے جتنا وہ خدا کے کلام سے واقفیت رکھتی ہیں. اور یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ وہ خدا کے پاک کلام کو پیدائش کی کتاب سے لے کے مکاشفہ کی کتاب تک تقریباً کوئی 22 مرتبہ 22 ٹائمز انہوں نے پیدائش کی کتاب سے لے کے مکاشفہ کی کتاب تک خدا کے پاک کلام کو پڑھا ہے. اور آج ان سے میں نے 3-4 سوال ان سے پوچھے ہیں کہ انہوں نے کیسے اس کو پڑھنا شروع کیا، کس طرح سے پڑھتی ہیں، کتنی مرتبہ پڑھا ہے. سو آئیے انہی کی زبانی دیکھتے ہیں. اور سیکھ ہمارے لیے یہ ہے کہ خدا کے پاک کلام کو پڑھنے کے لیے، جاننے کے لیے کو بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے. اگر ایک عام گھریلو خاتون خدا کے پاک کلام کو اتنا پڑھ سکتی ہیں تو میں، آپ، ہم سب جو جاب کرنے والے ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم کیوں خدا کے پاک کلام کو نہیں پڑھتے ہیں؟ may God bless you. خداوند آپ کے ساتھ ہو. اور مقصد ان ساری باتوں کا، ہر روز آپ کو انکریج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا دھیان خدا کے پاک کلام کی طرف دلانا. اور یہ بھی میں بتانا چاہتی ہوں، اس پر مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ یہ عام سی گھریلو خاتون کوئی اور نہیں، میری اپنی ساس ہے. مائی مدر ان لا، ان کا نام مسز لوئس یوسف ہے، اور خدا نے کثرت کی برکت ان کی زندگی میں رکھی ہے. خدا کی محبت، خدا کا پیار ان کی زندگی میں موجود ہے. خدا سے بے حد پیار کرتی ہیں، اور ہماری برکت کا راز ان میں چھپا ہے، ان کی دعاؤں میں چھپا ہے. آج ہم جس مقام پہ بھی ہیں، میں اس کا کریڈٹ سارا کا سارا اپنے والدین کو دیتی ہوں. ان کی دعا کی وجہ سے، ہمیشہ ان کی دعائیں ہیں جو ہمیں سنبھالتی ہیں. اور ہارون کی والدہ دن رات دعا کرتی ہیں، بائبل پڑھتی ہیں، اور ہمیشہ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں چھپائے رکھتی ہیں. اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے، ان کی عزت کیجیے، ان سے پیار کیجیے. اور میری دعا ہے کہ خدا یہ سایہ ہمیشہ ہمارے سر پہ قائم رکھے اور ہمیں محفوظ رکھیں. خداوند کا فضل ہمیشہ ہماری زندگی پہ بنا رہے. مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام. میں بائبل مقدس کو خداوند کے فضل سے 22ویں دفعہ ترتیب سے پڑھ رہی ہوں. روزانہ بائبل کے 2 باب پڑھتی ہوں. تیسری کلاس میں تھی جب میں نے اردو پڑھنا سیکھا، اور تب سے میں بائبل مقدس کو ترتیب سے پڑھ رہی ہوں. خداوند کے پاک کلام کو میں ان کو یہ ہدایت کروں کہ نوجوان بیٹے بیٹیوں کو کہ زندہ پاک کلام کو روزانہ پڑھیں اور خداوند کی گہری برکت کو حاصل کریں. آمین. کلام پاک کی تلاوت جو ہم کریں گے وہ ہے اعمال کی کتاب، اس کا 11 باب. اور خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے: اور رسولوں اور بھائیوں نے جو یہودیہ میں تھے سنا کہ غیر قوموں نے بھی خدا کا کلام قبول کیا. جب پطرس یروشلم میں آیا تو مختون اس سے یہ بحث کرنے لگے کہ تو نامختونوں کے پاس گیا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا. پطرس نے شروع سے وہ امر ترتیب وار ان سے بیان کیا کہ میں یافا شہر میں دعا کر رہا تھا اور بے خودی کی حالت میں ایک رویا دیکھی کہ کوئی چیز بڑی چادر کی طرح چاروں کونوں سے لٹکتی ہوئی آسمان سے اتر کر مجھ تک آئی. اس پر جب میں نے غور سے نظر کی تو زمین کے چوپائے اور جنگلی جانور اور کیڑے مکوڑے اور ہوا کے پرندے دیکھے، اور یہ آواز بھی سنی کہ اے پطرس اٹھ، ذبح کر اور کھا. لیکن میں نے کہا، اے خداوند، ہرگز نہیں، کیونکہ کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز میرے منہ میں نہیں گئی. اس کے جواب میں دوسری بار آسمان سے آواز آئی کہ جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو نے حرام نہ کہہ. 3 بار ایسا ہی ہوا. پھر وہ سب چیزیں آسمان کی طرف کھینچ لی گئیں.
اور دیکھو اسی دم 3 آدمی جو کیسریا سے میرے پاس بھیجے گئے تھے اس گھر کے پاس آ کھڑے ہوئے جس میں ہم تھے۔ روح نے مجھ سے کہا کہ تو بلا امتیاز ان کے ساتھ چلا جا، اور یہ 6 بھائی بھی میرے ساتھ ہو لیے اور ہم اس شخص کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے فرشتہ کو اپنے گھر میں کھڑے ہوئے دیکھا جس نے مجھ سے کہا کہ یافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو بلوا لے جو پطرس کہلاتا ہے، وہ تجھ سے ایسی باتیں کہے گا جن سے تو اور تیرا سارا گھرانہ نجات پائے گا۔ جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا، اور مجھے خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا مگر تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ پس جب خدا نے ان کو بھی وہی نعمت دی جو ہم کو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر ملی تھی، تو میں کون تھا کہ خدا کو روک سکتا؟ وہ یہ سن کر چپ رہے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ پھر تو بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دی ہے۔ پس جو لوگ اس مصیبت سے پراگندہ ہو گئے تھے جو استفنس کے باعث پڑی تھی، وہ پھرتے پھرتے فینکے اور کپرس اور انطاکیہ میں پہنچے، مگر یہودیوں کے سوا اور کسی کو کلام نہ سناتے تھے۔ لیکن ان میں سے چند کپرسی اور قرینی تھے جو انطاکیہ میں آ کر یونانیوں کو بھی خداوند یسوع کی خوشخبری کی باتیں سنانے لگے، اور خداوند کا ہاتھ ان پر تھا اور بہت سے لوگ ایمان لا کر خداوند کی طرف رجوع ہوئے۔ ان لوگوں کی خبر یروشلم کی کلیسیا کے کانوں تک پہنچی اور انہوں نے برناباس کو انطاکیہ تک بھیجا۔ وہ پہنچ کر اور خدا کا فضل دیکھ کر خوش ہوا اور ان سب کو نصیحت کی کہ دلی ارادہ سے خداوند سے لپٹے رہو، کیونکہ وہ نیک مرد اور روح القدس اور ایمان سے معمور تھا، اور بہت سے لوگ خداوند کی کلیسیا میں آ ملے۔ پھر وہ ساؤل کی تلاش میں ترسس کو چلا گیا، اور جب وہ ملا تو اسے انطاکیہ میں لایا، اور ایسا ہوا کہ وہ سال بھر تک کلیسیا کی جماعت میں شامل ہوتے اور بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، اور شاگرد پہلے انطاکیہ ہی میں مسیحی کہلائے۔ انہی دنوں میں چند نبی یروشلم سے انطاکیہ میں آئے، ان میں سے ایک جس کا نام اگبس تھا کھڑے ہو کر روح کی ہدایت سے ظاہر کیا کہ تمام دنیا میں بڑا کال پڑے گا، اور یہ کلودیس کے عہد میں واقع ہوا۔ پس شاگردوں نے تجویز کی کہ اپنے اپنے مقدور کے موافق یہودیہ میں رہنے والے بھائیوں کی خدمت کے لیے کچھ بھیجیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور برناباس اور ساؤل کے ہاتھ بزرگوں کے پاس بھیجا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ خدا کے پاک کلام میں سے پرانے عہد نامہ میں سے ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب اس کا 21 باب۔ اور خداوند نے جیسا اس نے فرمایا تھا سارا پر نظر کی، اور اس نے اپنے وعدہ کے مطابق سارا سے کیا۔ سو سارا حاملہ ہوئی اور ابرہام کے لیے اس کے بڑھاپے میں اسی معین وقت پر جس کا ذکر خدا نے اس سے کیا تھا اس کے بیٹا ہوا۔ اور ابرہام نے اپنے بیٹے کا نام جو اس سے سارا کے پیدا ہوا اسحاق رکھا، اور ابرہام نے خدا کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے اسحاق کا ختنہ اس وقت کیا جب وہ 8 دن کا ہوا، اور جب اس کا بیٹا اسحاق اس سے پیدا ہوا تو ابرہام 100 برس کا تھا۔ اور سارا نے کہا کہ خدا نے مجھے ہنسایا اور سب سننے والے میرے ساتھ ہنسیں گے، اور یہ بھی کہا کہ بھلا کوئی ابرہام سے کہہ سکتا تھا کہ سارا لڑکوں کو دودھ پلائے گی، کیونکہ اس سے اس کے بڑھاپے میں میرے ایک بیٹا ہوا۔ اور وہ لڑکا بڑھا اور اس کا دودھ چھڑایا گیا، اور اسحاق کے دودھ چھڑانے کے دن ابرہام نے بڑی ضیافت کی، اور سارا نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے ابرہام سے ہوا تھا ٹھٹھے مارتا ہے۔ تب اس نے ابرہام سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ پر ابرہام کو اس کے بیٹے کی باعث یہ بات نہایت بری معلوم ہوئی، اور خدا نے ابرہام سے کہا کہ تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث برا نہ لگے، جو کچھ سارا تجھ سے کہتی ہے تو اس کی بات مان، کیونکہ اسحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا، اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گا، اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے۔
तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर रोटी और पानी की एक मश्क ली और उसे हाजरा को दिया, बल्कि उसे उसके कंधे पर धर दिया और लड़के को भी उसके हवाला करके उसे रुखसत कर दिया। सो वो चली गई और बेरसबा के बियाबान में आवारा फिरने लगी। और जब मश्क का पानी खत्म हो गया तो उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे डाल दिया और आप उसके मुकाबिल एक तीर के टप्पे पर दूर जा बैठी और कहने लगी कि मैं इस लड़के का मरना तो ना देखूं। सो वो उसके मुकाबिल बैठ गई और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। और खुदा ने उस लड़के की आवाज़ सुनी और खुदा के फरिश्ता ने आसमान से हाजरा को पुकारा और उससे कहा, ए हाजरा, तुझको क्या हुआ? मत डर, क्योंकि खुदा ने उस जगह से जहां लड़का पड़ा है उसकी आवाज़ सुन ली है। उठ और लड़के को उठा और उसे अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसको एक बड़ी कौम बनाऊंगा। फिर खुदा ने उसकी आंखें खोली और उसने पानी का एक कुआं देखा और जाकर मश्क को पानी से भर लिया और लड़के को पिलाया। और खुदा उस लड़के के साथ था और वो बड़ा हुआ और बियाबान में रहने लगा और तीर अंदाज बना। और वो फारान के बियाबान में रहता था और उसकी माँ ने मुल्क मिस्र से उसके लिए बीवी ली। फिर उस वक्त यूँ हुआ कि अबीमेलेक और उसके लश्कर के सरदार फिकुल ने अब्राहम से कहा कि हर काम में जो तू करता है खुदा तेरे साथ है, इसलिए तो अब मुझसे खुदा की कसम खा कि तू ना मुझसे, ना मेरे बेटे से और ना मेरे पोते से दगा करेगा, बल्कि जो मेहरबानी मैंने तुझ पर की है वैसी ही तू भी मुझ पर और इस मुल्क पर जिसमें तूने कयाम किया है करेगा। तब अब्राहम ने कहा, मैं कसम खाऊंगा। और अब्राहम ने पानी के कुएं की वजह से, जिसे अबीमेलेक के नौकरों ने जबरदस्ती छीन लिया था, अबीमेलेक को झिड़का। अबीमेलेक ने कहा, मुझे खबर नहीं कि किसने ये काम किया और तूने भी मुझे नहीं बताया और ना मैंने आज से पहले इसकी बाबत कुछ सुना। फिर अब्राहम ने भेड़ बकरियां और गाय बैल लेकर अबीमेलेक को दिए और दोनों ने आपस में अहद किया। और अब्राहम ने भेड़ के 7 मादा बच्चों को लेकर अलग रखा। और अबीमेलेक ने अब्राहम से कहा कि भेड़ के इन 7 मादा बच्चों को अलग रखने से तेरा मतलब क्या है? उसने कहा कि भेड़ के इन 7 मादा बच्चों को तू मेरे हाथ से ले, ताकि वो मेरे गवाह हों कि मैंने ये कुआं खोदा। इसीलिए उसने उस मकाम का नाम बेरसबा रखा, क्योंकि वहीं उन दोनों ने कसम खाई। सो उन्होंने बेरसबा में अहद किया। तब अबीमेलेक और उसके लश्कर का सरदार फिकुल दोनों उठ खड़े हुए और फिलिस्तियों के मुल्क को लौट गए। तब अब्राहम ने बेरसबा में झाऊ का एक दरख्त लगाया और वहां उसने खुदावंद से, जो अबदी खुदा है, दुआ की। और अब्राहम बहुत दिनों तक फिलिस्तियों के मुल्क में रहा। पैदाइश की किताब उसका 22 बाब। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उसे कहा, ए अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीनी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन अब्राहम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और अब्राहम ने सोख्तनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप अब्राहम से कहा, ए बाप। उसने जवाब दिया कि ए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूं। उसने कहा, देख, आग और लकड़ियां तो हैं, पर सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? अब्राहम ने कहा, ए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी। वहां अब्राहम ने कुर्बान गाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी
اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا۔ اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی اپنے بیٹے کو ذبح کرے، تب خداوند کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا بیٹا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈھا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈھے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا، اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا۔ چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ اور خداوند کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ تب ابراہیم اپنے جوانوں کے پاس لوٹ گیا، اور وہ اٹھے اور اکٹھے بیر سبا کو گئے، اور ابراہیم بیر سبا میں رہا۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ ابراہیم کو یہ خبر ملی کہ ملکا کے بھی تیرے بھائی نحور سے بیٹے ہوئے ہیں، یعنی اوز جو اس کا پہلوٹا ہے، اور اس کا بھائی بوز، اور کموئیل ارام کا باپ، اور کسد اور حزو اور فلداس اور ادلاف اور بیتویل، اور بیتویل سے ربکا پیدا ہوئی۔ یہ 8 ابراہیم کے بھائی نحور سے ملکا کے پیدا ہوئے، اور اس کی حرم سے بھی جس کا نام روما تھا تبخ اور جاہم اور تخس اور ماکا پیدا ہوئے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔